بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. فرمایا کہ آج کل اہل علم نے صرف پڑھنے اور پڑھانے کو مقصود سمجھ لیا ہے، عمل کا اہتمام نہیں کرتے، محض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں، ان الفاظ کو قلب تک نہیں پہنچاتے. غرض علماء کو طریقے سلوک یا جذب کو حاصل کرنے کے لیے حسب تجویز شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ تصوف لوٹنے پوٹنے کا نام نہیں، لوٹنے پوٹنے کا نام نہیں، بلکہ مقامات کا نام تصوف ہے. اور مقامات بھی وہ جس میں اخلاص اور رضا تواضع وغیرہ حاصل ہوں، اور اس کی ضد یعنی تکبر اعتراض وغیرہ سے نکل جاؤ، بس صوفی ہو گئے. فرمایا کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے. تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اور اس تعلق کے بعد بھی فضل تعالیٰ کوئی جادو اثر نہیں کرتا. جادو سے مراد ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ. اور سے سن لیجئے کہ دین شریعت کے 5 اجزاء ہیں. ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی وہی حق ہے. اس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی. اور دوسرا جز عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. تیسرا جز معاملات ہیں، یعنی احکام نکاح، طلاق، حدود، کفارات، خرید و فروخت، اجارہ، زراعت وغیرہ. ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی یوں بویا کرو، تجارت فلاں چیز کی کرو، بلکہ ان میں شریعت سے بتلاتی ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں جھگڑے کا اندیشہ ہو. غرض جواز عدم جواز بیان کیا جاتا ہے. چوتھا جز معاشرت ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر جانا کیوں کر چاہیے، مہمان بننا کس کے گھر جانا کیوں کر چاہیے اور اس کے آداب کیا ہیں، بیوی بچوں عزیزوں اجنبیوں نوکروں وغیرہ کے ساتھ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے وغیرہ میں پھر تفصیل آتی ہے نا. 5واں جز تصوف ہے، جس کو شریعت میں اصلاح نفس یزکیہم کہتے ہیں. غرض دین کے 5 اجزاء ہیں، ان 5 کے مجموعے کا نام دین ہے. اگر کسی جزو میں بھی ان میں سے کم ہو تو ناقص دین ہے. جیسے کسی کا ایک ہاتھ نہ ہو تو ناقص الخلقت ہے. تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بالکل غلط ہے. یہ غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے، اور خشک علماء کا بھی، کہ تصوف سے قرآن حدیث خالی ہیں، مگر دونوں غلط سمجھے. خشک علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہیں، بس نماز روزہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اسی کو کرنا چاہیے. یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے تو گیا ان کے نزدیک قرآن اور حدیث تصوف سے خالی ہیں. ایک بزرگ ہوتے تھے جدہ میں، ہندوستان کے، لیکن آخری برسوں کی زندگی جدہ میں گزاری. حضرت شاہ بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، اور مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام. انہوں نے رات دن محنت کر کے، اب تو یہاں بھی کسی نے چھاپ لی ہے کتاب، وہ مجھے جب ہدیہ کیا تھا تو فرمایا ابھی صرف ہندوستان میں چھپی ہے، جس میں قرآن پاک کی تقریباً سب آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے تقریباً سب احادیث مبارکہ سے ثابت کیا اس یوزر کیم کو، جس کو اصل میں نام کسی نے طریقت دے دیا، کسی نے تصوف دے دیا، کسی نے صوفی ازم دے دیا، نام ایک ہی ہے یوزر کیم. اب زمانے کے حساب سے کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. جناب سبحان اللہ. تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن اور حدیث ہی کی ضرورت نہیں. غرض دونوں فرقے قرآن اور حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. اے صاحبو کیا غضب کرتے ہو، خدا سے ڈرو. اس کے متعلق میں نے اس مضمون پر 2 مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایک تو حقیقت الطریقت، جس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی. یہ
اور ایک رسالہ مستقل مسائل السلوک جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں۔ ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث تصوف سے لبریز ہیں، اور واقعی وہ تصوف ہی نہیں جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے یہی بات، فرمایا میں اس پیری مریدی اور تصوف اور طریقت کو مانتا ہی نہیں جو قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت نہ ہو۔ اچھا، اتنا سب مواد ہونے کے بعد کتابوں کے نام کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اس میں رگڑے لگتے ہیں، اور جن صوفیوں کا حضرت نے ذکر فرمایا ان کے یہاں صرف ضربیں لگانی ہے بس۔ جو کوئی کہ غصے کا علاج بتا دے گا 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، وسوسے کا علاج یہ بتا دے 2000 یہ پڑھ لو، لیکن بیٹھ کر ان کو تسلی دینا، ان کی پوری اصلاح کرنا، اس کی فکر نہیں جناب۔ غرض جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں وہ سب قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں علم اور حدیث اور اصول فقہ وغیرہ جدا جدا نہ تھے، بلکہ پچھلے زمانے میں قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے گئے اور ہر ایک کا جدا گانا نام تجویز ہوا۔ ان کے بنانے والوں کو سب نے امام مانا، حتیٰ کہ امام شافعی جیسے حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دین کی سمجھ کو دیکھ کر ان سے جڑے۔ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں، یہ کہنا پڑا۔ امام بخاری حدیث میں ایسے امام مانے گئے کہ آج تک حدیث میں کامل ہونے کا شہرہ ہے۔ اسی طرح تزکیہ باطن کی تعلیم دینے والے ایسے بزرگان دین گزرے کہ ان کو سب نے پیشوا مانا، جیسے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، خواجہ معین الدین چشتی اور شیخ شہاب الدین سہروردی، اور ان سے بیشتر حضرت جنید بغدادی وغیرہ۔ اور جس طرح پچھلوں کو اگلوں کی تقلید اور پیروی سے چارہ نہیں، علم تصوف میں بھی بدون اتباع طریق بزرگاں چارہ نہیں۔ وہ ادنا درجے کا تزکیہ جو موجوب نجات ہے بغیر اتباع مشائخ طریق بھی میسر ہو سکتا ہے، مگر وہ امر کے مطلوب ہے اور کمال کہلاتا ہے۔ اس کا حصول بدون صحبت کاملین کے ممکن نہیں۔ جس طرح دیگر علوم کا اب خاص نام ہو گیا جس میں علم فقہ، علم حدیث، اسی طرح مشائخ کے بھی طریقے کا نام تصوف ہو گیا۔ الحمدللہ پہلی دفعہ سامنے آیا، حضرت نے سنا تھا لیکن آج پہلی دفعہ آیا تو دل خوش اور مزہ آ گیا الحمدللہ کہ کسی نے تصوف نام کو ہو گیا، کسی نے طریقت کا۔ اگر کسی نے شرع وقایہ اور ہدایہ پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فقہ پڑھتا ہے، اور اگر تفسیر یا حدیث پڑھتا ہے تو یوں نہیں کہتے کہ فقہ پڑھتا ہے۔ حالانکہ فقہ میں بقول امام اعظم بہت سے علوم مثلا حدیث تفسیر حتیٰ کہ علم کلام وغیرہ بھی داخل ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مشائخ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف سیکھتا ہے یا صوفی ہے۔ نماز روزہ ادا کرنے والے کو صوفی نہیں کہتے، حالانکہ تصوف تزکیہ باطن کا نام ہے جس میں سب شامل ہیں جناب۔ خلاصہ یہ کہ تصوف حقیقت خدا تعالی سے تعلق بڑھانا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ دوستو، لوگوں صاحب ذوق بنو، اگر اتنی ہمت نہ ہو تو خدا کے لیے انکار تو نہ کرو، خدا کے لیے انکار تو نہ کرو جناب۔ اللہ اللہ، بیت کی اصلی حقیقت خود لفظ بیت واردات ہے اور مرید کی اصلاح بلکہ لفظی معنی ہے کہ لفظی معنی ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔ ارادہ محض آرزو اور تمنا کا نام نہیں، بلکہ مراد پورا کرنے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کی وصولی ضروری ہے تاکہ کام میں لگ جانا یا منزل مقصود کی طرف چل مڑنا شروع ہو۔ بس مرید اصلاح وہی ہے جو اپنے دینی خصوصاً باطنی و قلبی اصلاح کی درستی کی فکر کرے اور اس کی طرف چلے۔ بیعت کے معنی ہے اس منزل مقصود کے لیے کسی زیادہ واقف کار کو رہبر اور رفیق بنا لینا، اور اس کے پیچھے یا ساتھ چلنا تاکہ نہ صرف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت اور راحت سے طے ہو۔ بلفاظ دیگر اپنے سے زیادہ واقف اور ماہر مسلک کے ہاتھ میں اپنے کو اس طرح سونپ دے جیسے مریض کسی ڈاکٹر کے حوالے اپنے کو کر دیتا ہے اور دوا پرہیز میں اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ بس پیری مریدی یا بیعت واردات کی حقیقت و ضرورت میں بہت افراد و تفرید سے کام لیا گیا ہے
ایک طرف اس کو سرے سے ہی بعض نے بدعت سمجھ رکھا ہے اور دوسری طرف صرف ایک رسم بنا رکھا ہے، بس دست بوسی پاپ بوسی کر لی، باقی خود کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ نری پیری مریدی میں کچھ نہیں رکھا، اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ اگرچہ رسمی مرید کسی بھی طرح نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے سے برکات کچھ نہیں، لیکن اس کو اصل سمجھ لینا اور اصل مقصود اصلاح اور مقصود سلوک کا رضا حق کو سمجھے، اصلی بات بیت ہونے کو نہ سمجھے، جس کا طریق احکام شریعہ کا بجا لینا، ذکر پر مداومت کرنا۔ شیخ اس کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کاربند ہوتا ہے، اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو، نہ کوئی کمال معلوم ہو، تب بھی آخرت میں اس کا ثواب، اس کا ثمرہ جو کہ رضا ہے ظاہر ہوگا، اور رضا سے دخول جنت و لقاء حق اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی۔ اور شیخ کی طرف سے تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد، یہی پیری مریدی کی حقیقت ہے جناب۔ اور گویا تعلیم بغیر بیت یعنی مشورہ بھی ممکن ہے، لیکن خاص طور پر بیت کرنے میں طبعاً یہ خاصہ ہے کہ شیخ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو پاس فرما برداری زیادہ ہو جاتا ہے کہ میرے بڑے ہیں، میرے شیخ ہیں جناب۔ ایک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کا بن کر ہے، اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے، اور باقی ہاتھ میں ہاتھ لینا یا عورت کو کوئی کپڑا وغیرہ پردے سے پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو، یہ بات ایک معاہدے کی سی ہے۔ پھر اس میں حضرت نے فائدے بھی لکھے ہیں۔ یہ یقینی کہ بیت طریقت کی ضرورت عام نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے کہ نفسی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے۔ اتنا آسان تو میں نے کبھی نہیں پڑھا، ایک حضرت سے سنا اور ایک جہاں پڑھا، اور بھی کتابیں ہیں لیکن تقریباً 10 صفحات اوپر سے ہی گزر جاتے ہیں جناب۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ خود اپنی حالت کو سمجھنا آسان نہیں، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سے مغالطے دیکھ چکا ہے اور بہت سے گرم و سرد چکھ چکا ہے، جو پریشانی تم کو پیش آتی ہے وہ اس کو بارہا پیش آ چکی، اور اس کو بھی کسی صاحب بصیرت نے سنبھالا تھا۔ بار بار تجربہ کرنے سے اس کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی ہے، تو وہ ہر حالت کو پہچانتا ہے کہ اس میں کتنا حق اور کتنا باطل ہے، اور کتنی واقعیت اور کتنا دھوکہ ہے۔ اور اپنے آپ اپنی حالت کو اگر کوئی شخص اسی وقت پہچان بھی لے لیکن اپنی تشخیص پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ پوری پہچان اسی کو ہے جو بارہا تجربہ کر چکا ہے، پھر اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کا بتایا ہوا علاج آسان اور کامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی عالم فاضل اور طب کی کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں، مگر باقاعدہ کسی طبیب کے پاس رہ کر مشق نہ کی ہو، اگر وہ خود اپنا علاج محض کتابی نسخوں سے کرنے لگے تو خطرے کا باعث نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا طب کی کتابوں کو پڑھ کر کوئی مریض اپنا معالجہ نہیں کر سکتا، حالانکہ کتابوں میں سب موجود ہے، اور طبیب انہی سے علاج کرتا ہے مگر تم نہیں کر سکتے۔ اگر معمولی مرض کا علاج کر بھی لیا تو شدید امراض کا علاج بھی تو نہیں کر سکتے۔ مجھے ہر سال برسات کے آخر میں بخار آیا کرتا تھا، سننا ذرا مزیدار بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سو رہا اس کو اٹھا بھی نہیں برابر میں۔ فرمایا کہ مجھے ہر سال برسات کے آخر میں بخار آیا کرتا تھا، اور حکیم صاحب ہر سال قریب ایک ہی نسخہ لکھتے تھے۔ میں نے کہا لاؤ اس کو لکھ لیں، جب بخار آیا کرے گا تو اس کو استعمال کر لیا کریں گے۔ چنانچہ ایک سال ایسا ہی کیا مگر خاک نفع نہ ہوا۔ آخرکار حکیم صاحب کو بلایا، انہوں نے نسخہ لکھا، اس کے پینے سے آرام ہوا۔ پھر تحقیق ہوئی کہ اس سال صفرا کے ساتھ بلغم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور اب اگر میں نسخے کو استعمال کر لیا کہ چلو اس میں صفرا اور بلغم دونوں کی رعایت ہے، تو اس کا اندازہ کیسے ہو تاکہ اس سال بلغم صفرا سے زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے؟ اس کا اندازہ تو طبیب ہی کر سکتا ہے جو نفس کی حالت کو پہچانتا ہو، اس لیے کتب طب سے معالجہ کرنا طبیب کا کام ہے۔ غرض نہ بغیر چلے کام بنتا ہے، نہ بغیر رفیق سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اگر ایک نابینا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو خود چلنے کی ضرورت ہے،
اگر چلے نہیں تو 1000 رفیق بھی ملنے پر راستہ قطع نہ ہوگا۔ البتہ چلنے کے بعد رہبر اور رفیق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر رہبر نہ ہو تو نابینا راستے میں ضرور کسی جگہ ٹھوکر کھا کر گرے گا۔ بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں چلیں اور رہبر کا ہاتھ پکڑ لیں۔ بالکل ویسی ہی حالت اس راستے کی اصلاح کی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا، اپنے پیروں پر چلنا اور کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لینا، رہبت کا ہار پکڑ لینا ہے۔ الغرض، ایسا عجیب جملہ ہے، الغرض عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس رائے طریقت میں آنے کی توفیق ہو، استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت تعلیم اور برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے گا۔ یعنی اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کے چلو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو بھی عشق کے راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے مولا کے آگاہ نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ بے رفیق کے ہر کے شد در راہ عشق، عمر گزشت و نشد آگاہ عشق۔ یعنی باطنی راستے کے لیے کوئی رفیق ساتھ لے چلو، تنہا اس راستے کو طے کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم تنہا اس راستے کو طے نہیں کر سکتے۔ جناب، بیت کی اصل بڑی ضرورت یہی رفاقت یا پیر کی صحبت و تعلق ہے، تاکہ راستے کے خطرات یا اس کی ٹھوکروں سے حفاظت ہو۔ علم چاہے ہو یا نہ ہو، بلکہ علم بھی بلا صحبت کے بیکار ہے۔ صاحب صحبت بلا علم کی اصطلاح صاحب علم بلا صحبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب عالم نہ تھے، مگر ادنا سے ادنا صحابی کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین اور فقہا اور بڑے بڑے اولیاء اور اقطاب سے مسلم ہے۔ اس فضیلت کا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر ہے۔ صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا۔ ہمیشہ اہل اللہ نے صحبتی کا التزام رکھا ہے۔ اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں درجنوں مدارس کا پتہ ہے۔ جو اصلاح کی فکر کرے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اتنے سارے بات، ابھی تو یہ کتاب تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کئی کتابیں میرے پاس موجود اس میں ہے یا ویسے موجود ہیں، سب پڑھنے کے باوجود بھی نہیں۔ اتنا تک بار بار، ابھی تو بیت کے حضرت تو بتا سکتے تھے بیت کے فائدے، ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا پتا ہے اصلاح کرانا پھر بھی نہیں کراتے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کیا حضرت فرما رہے ہیں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کیا فرمایا، اور آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی بزرگوں نے جتنی صحبت کی طرف کی ہے۔ بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے؟ موٹی بات ہے، جو بتایا تھا کہ پہلے بات گزر چکی کہ کارپینٹر کا جو ہے وہ وصولہ، اس کو بھی نہیں فرمایا۔ غرض بغیر بدون کامل صحبت کی کوئی کامل نہیں بن سکا۔ صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن۔ جناب، مطلب یہ کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت بدبخت بنا دے گی۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی ہمنشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ واہ کیا بات ہے! ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت درد حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت 100 سالہ طاعت بیریا۔ جناب، یہ شخص جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سالہ بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔ نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہو جاوے تو وہ 100 سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے۔ یہ جو شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ طاعت بے ریا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے، شاعر کو کہنا چاہیے تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت ریا، نہیں 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ پھر پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، کیا وجہ ہے اس کے اندر، کیا راز ہے؟ شیطان نے کتنے 1000 سال عبادت کی لیکن مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، کیونکہ یہ عالم تو تھا، عارف تو تھا، عابد تو تھا، مولا کا عاشق نہیں تھا، اکڑ میں آ گیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں گھر بار چھوڑ دوں، پڑھائیاں چھوڑ دوں، علم حاصل کر کے جنگل میں بیٹھ جاؤں،
یہاں مراد یہ کہ جتنا اللہ توفیق دے اللہ والا بننے کی فکر رکھو. اللہ توفیق دے 10 منٹ کے لیے آ جاؤں, کوئی بات گر کی پتہ چل جائے گی, راستے آسان ہو جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اشعار کے جو مطلب کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آ جاتا ہے یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت کی کنجی بن جاتی ہے. کنجی, آپ لوگ یہاں زیادہ جملہ چابی کا ہے, تو حضرت ہنستے تھے, مزاح میں فرماتے تھے چابی مت کہا کرو, کنجی کہا کرو, کیونکہ چابی کا وزن بھابھی سے ملتا ہے. اب دیکھ رہا ہوں حضرت مجدد نے بھی یہ جملہ استعمال فرمایا, سبحان اللہ. خیر کوئی کہہ دے کہ پکڑنا نہیں ان کو. ہر وقت یا ہر ساعت مراد نہیں, بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں یہ حالت میسر ہوگی. ہر صحبت میں اس کا احتمال ہے, اس لیے ہر صحبت کا اہتمام چاہیے. اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے. اور اس حالت کو 100 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کی مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس 100 اشرفیاں ہوں تو بظاہر تو اس کے اسباب سے کوئی ایک چیز بھی نہیں, لیکن اگر ذرا سوچا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے, کیونکہ اشرفیوں سے اسباب خریدا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو بظاہر تو خاص طاقت میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں, مگر حکمن ہر چیز, بس مراد اس سے اعمال پر قدرت ہونا ہے اور اس سے اس کے سب کام بن جاویں گے. اور اصل تو چیز وہی کام کی ہے کہ یہ مفتاح چابی صحبت میں نصیب ہوگی. اگر وہ اعمال نہ کیے تو نری مفتاح کس کام کی. اس لیے یہ کہتا ہوں بغیر اعمال نہ کچھ اعتبار اقوال کا نہ احوال کا نہ کیفیات کا. اس لیے ان چیزوں میں سے کسی چیزوں میں حظ نہ ہونا چاہیے. اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہیں, اور اعمال بلا توفیق حق کے مشکل, اور حق تعالیٰ کی توفیق عادتاً صحبت کامل پر موقوف ہے. عادت اللہ یہی ہے جناب. صحبت شیخ میں طالب پوشیدہ طور پر اپنے اندر اخلاق کو لے لیتا ہے, کیونکہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے. مالداروں کی صحبت میں کوئی رہے جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے یہ ہوں, دماغ چٹنی بن جائے گا اور یہ لگے گا میرے جیسا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اللہ. ایک دن حمام میں ایک محبوب کے ہاتھ سے خوشبودار مٹی مجھ کو ملی. میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. اس نے جواب دیا کہ میں ناچیز اور معمولی مٹی تھی, مگر ایک مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. میرے ہم صحبت کی خوبی نے مجھ پر اثر کیا, ورنہ میں تو خاک ہوں جیسے کہ پہلے تھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.